آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اہم معدنیات کی سپلائی چین کو محفوظ بنانے پر بھارت کا زور۔ واشنگٹن میں 50 سے زیادہ ممالک کی موجودگی میں نائب معدنیات سے متعلق فورج پہل کے لیے بھارت کی حمایت۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی ہوگی بحث۔ لوک سبھا میں بجٹ پر عام بحث فہرست بند۔ ملک کو پہلی مرتبہ آج ملے گی کوآپریٹو سیکٹر کی پہلی ٹیکسی سروس۔ بھارت ٹیکسی کا آج دہلی میں مرکزی وزیر امت شاہ کریں گے افتتاح۔ دہلی پولیس کی حراست میں الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین جواد احمد صدیقی۔ 4 روزہ پوچھ گچھ کے دوران کئی حقائق آئیں گے سامنے۔ اور بھارت 10ویں مرتبہ پہنچا انڈر-19 ورلڈ کپ کے فائنل میں۔ سیمی فائنل میں افغانستان کو 7 وکٹ سے دی شکست۔ 6 فروری کو فائنل میں انگلینڈ سے ہوگا مقابلہ۔ خبر تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ میں منعقدہ اہم معدنیات سے متعلق وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر خارجہ نے اہم معدنیات کی سپلائی چین، صاف توانائی کی منتقلی اور اہم معدنیات میں اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اہم معدنیات پر فوج اقدام کے لیے بھارت کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ اپنے امریکی دورے کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند، پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ راؤڈسلاو سیکورسکی اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ووین بالا کرشنن اور پیرو کے وزیر خارجہ ہیگوڈی ضلع سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کیا ہے کہ اہم معدنیات کی عالمی سپلائی چین خطرناک طور پر صرف ایک ملک کے ہاتھ میں مرکوز ہے۔ انہوں نے صورتحال کو ایک جغرافیائی سیاسی خطرہ قرار دیا کیونکہ واشنگٹن نے 55 بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سورسنگ کو متنوع بنانے کے لیے ایک نئی کوشش کا آغاز کیا۔ روبیو نے کہا کہ 55 ممالک کے ساتھ سورسنگ کو متنوع بنانے کے اقدام کا مقصد ان کمزوریوں کو کم کرنا ہے جو اقتصادی ترقی، تکنیکی جدت اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی رکاوٹیں جیسے وبائی امراض یا سیاسی عدم استحکام بھی سپلائی میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایک بار جب کوئی ایک کھلاڑی مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوتے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ اس طرح کے غلبے کو دباؤ ڈالنے یا اسے عالمی دھچکیوں سے دوچار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو پائیدار صورتحال نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج لوک سبھا میں مرکزی بجٹ 2026-27 پر بحث کے ساتھ شروع ہوگا۔ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بھی دونوں ایوانوں میں بحث کی جائے گی۔ دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات کے دوران مختلف وزارتوں سے اہم سوالات پوچھے جائیں گے۔ ارکان وقفہ صفر کے دوران مفاد عامہ سے متعلق اہم مسائل بھی اٹھائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سے پارلیمنٹ میں ہنگامہ برپا ہے، خاص طور پر لوک سبھا میں۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے مسلسل ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل لوک سبھا کو کئی بار ملتوی کیا گیا۔ حکومت کو شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دینا تھا، لیکن اپوزیشن کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کی ہنگامہ آرائی کے باعث اسپیکر نے کارروائی ملتوی کر دی، جس سے ایک بار پھر بحث ادھوری رہ گئی۔ خطاب پر بحث آج بھی طے ہے۔ اس کے بعد لوک سبھا آج پھر سے بجٹ پر بحث شروع کرے گی۔ تاہم گزشتہ روز اپوزیشن کے اس اقدام کے بعد حکمراں جماعت نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے راہل گاندھی کی کتاب سیاست کا مقابلہ ایک کتاب سے کرنے کی کوشش کی اور نہرو گاندھی خاندان سے متعلق کئی کتابوں کا حوالہ دے کر ان پر سخت حملہ کیا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے صدر کے خطاب پر بحث نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن راجیہ سبھا میں حالات معمول پر ہیں۔ گزشتہ روز جب حکمراں جماعت اور اپوزیشن اس معاملے پر اپنا موقف پیش کر رہے تھے تو کئی حقائق سامنے آئے۔ قائد ایوان جے پی نڈا نے کہا کہ بھارت کا معاشی منظرنامہ مسلسل تبدیلی اور انقلاب کے دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کا خطاب ایک واضح روڈ میپ فراہم کرتا ہے کہ 2026 میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں کیا ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ملکاراجن کھڑگے نے کہا کہ اگر حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کرتی ہے تو خواتین کے ریزولوشن کو فوراً لاگو کیا جانا چاہیے۔ مہامہم راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں جو بھارت کی ادبھت وکاس یاترا ہے اس کا ایک شکتیشالی پرتیبمب ہم سب کو ان کے وکتویہ میں دیکھنے کو ملا ہے اور سننے کو ملا ہے۔ یہ سمبودھن میں انہوں نے جو ہماری صدیوں کی پرانی سنسکرتی ہے اور سانسکرتک وراثت ہے اس کے بارے میں بھی چرچا کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم 2047 کی وکست بھارت کی یاترا پر، اٹل یاترا پر نکلے ہیں، اس کا یہ مشرن ہے۔ راشٹرپتی کے ابھیبھاشن میں مہیلا سشکتیکرن پر بہت باتیں ہوئی، پر سچ یہ ہے مہیلائیں بی جے پی کے لیے کیول ووٹ بینک بن کے رہی ہے۔ اگر مودی جی واقعہ مہیلاؤں کا نیترتو کو آگے لانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مہیلا آرکشن ACT ترنت لاگو کر کے اس پر کنڈیشن نہیں لگاتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھارت کے مستقبل کی طاقت بنانے کی سمت میں مرکزی بجٹ 2026-27 کو ایک فیصلہ کن قدم سمجھا جا رہا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، کلین انرجی اور میگا سائنس انفراسٹرکچر کے ذریعے یہ بجٹ نہ صرف آج کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ آئندہ 25 سال کی ترقی کا روڈ میپ بھی طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بجٹ کسی طرح ایک عالمی رہنما کے طور پر بھارت کے آئندہ صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بجٹ 2026-27 سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کے مرکز میں رکھتا ہے، جہاں تحقیق، مینوفیکچرنگ اور ڈپلائمنٹ مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت کو 2026-27 کے لیے 38,260.94 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ بھارت کو گہری ٹیکنالوجی، اختراعات، سیمی کنڈکٹرز، بایو فارما، صاف توانائی اور خلا کا عالمی مرکز بنانے کی طرف ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بجٹ ٹیکنالوجی پر مبنی اور AI سے مربوط ساختی اصلاحات کا بجٹ ہے جو بھارت کو مستقبل کی معیشت کے لیے تیار کرتا ہے۔ This is in literal spirit actually a futuristic budget. This is a budget which is driven by structural reforms, and the structural reforms are driven by cutting edge technologies, and the cutting edge technologies are driven by artificial intelligence. So you can see what a sequential futuristic roadmap is being laid by this budget. بجٹ کا سب سے اہم اعلان 10,000 کروڑ روپے کا بایو فارما شکتی ہے، جس کا مقصد بھارت کو روایتی فارما سے آگے بڑھانا ہے اور جدید بایولوجکس، بایو سیملرز، ویکسین، طبی آلات اور جین پر مبنی علاج کے لیے ایک عالمی بایو مینوفیکچرنگ ہب میں بنانا ہے، جس سے ٹاپ 10 گلوبل بایو اکنامی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گا۔ بایو فارما شکتی میں بجٹ 2026 کی یہ سرمایہ کاری راست طور پر صحت کے شعبے کو مضبوطی دے گی۔ ملک میں 11-12 کروڑ ضیافتوں مینوفیکچرنگ ادویات کو سستی، علاج تک رسائی اور متوسط طبقے پر صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کا بوجھ کم کرے گی۔ نوجوانوں پر مبنی بجٹ 2026 میگا سائنس انفراسٹرکچر کو بھی فروغ دیتا ہے، جس کے تحت 4 بڑے پروجیکٹس جیسے نیشنل لارج سولر ٹیلی اسکوپ، 30 میٹر نیشنل لارج آپٹیکل انفراریڈ ٹیلی اسکوپ، ہمالین چندرا ٹیلی اسکوپ کا اپ گریڈیشن اور کاسموس 2 پلانیٹیریم بھارت کی عالمی سائنس صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔
اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں جوہری پاور پلانٹس کے لیے درآمدی آلات پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کو 2035 تک بڑھا دیا گیا ہے، جو شانتی ایکٹ کے مطابق ہے، اور اس سے نجی سرمایہ کاری میں اضافہ، پروجیکٹ کی لاگت میں کمی، نیز صاف اور قابل اعتماد توانائی کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ شانتی ایکٹ کے نفاذ سے جوہری شعبے کو نجی شعبے کی شراکت داری سے مزید تیزی آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صاف ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے بجٹ میں کاربن کیپچر، یوٹیلائزیشن اور اسٹوریج یعنی CCUS کے لیے 5 برس میں 20,000 کروڑ روپے کا التزام رکھا گیا ہے، جو صنعتی ترقی کے ساتھ ڈی کاربنائزیشن اور سرکولر اکنامی کو مضبوط کرے گا۔ نیشنل جیو اسپیشل مشن برائے ڈیجیٹل گورننس اور انفراسٹرکچر پلاننگ کو ایک بنیادی اصلاحات کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر مرکزی بجٹ 2026-27 ایک ایسا بجٹ ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کے مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، DD نیوز، اردو خبریں۔ نے پوسٹ بجٹ تجزیہ رپورٹ جاری کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔ کانفرنس کے دوران اعلیٰ اقتصادی مشیر وی اننتھا ناگیشورن نے کہا کہ اس بجٹ میں بھارت کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات شامل ہیں۔ Budget therefore should be seen as one more milestone in the process of reform that has been already underway since the beginning of 2025. First thing I would speak about is the impact of urbanization, which we have a special essay on in the economic survey. And the budget definitely pays attention and emphasis on urbanization with cities as economic systems. And then, apart from the budget, we also have the 16th Finance Commission report, which places a lot of emphasis on urbanization. Budget also has created a SME champion fund, particularly focusing on manufacturing. امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج نئی دہلی کے وگیان بھون میں بھارت ٹیکسی کا آغاز کریں گے۔ بھارت ٹیکسی بھارت کا پہلا کوآپریٹو پر مبنی رائڈ ہیلنگ پلیٹ فارم ہے۔ یہ پلیٹ فارم PM مودی کے سہکار سے سمردھت کے ویژن کو آگے بڑھائے گا۔ بھارت ٹیکسی سارتھی ہی مالک ماڈل پر مبنی ہے۔ بھارت ٹیکسی کا تصور نقل و حرکت کے شعبے میں ایک تبدیلی لانے والے اقدام کے طور پر کیا گیا ہے، جس میں ڈرائیوروں جسے سارتھی کہا جاتا ہے کو ملکیت، آپریشن اور ویلیو ایڈیشن کے مرکز میں رکھا جانا ہے اور انہیں استحصال ایگریگیٹڈ پر مبنی ماڈل سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آپریشن، انضمام، ڈیجیٹل تفویض اختیارات، سیکورٹی اور خدمات کی فراہمی کو مضبوط بنانے کے لیے اہم سرکاری اور نجی اسٹیک حصص داروں کے ساتھ 9 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ملک کے مختلف خطوں سے 1200 سے زیادہ سارتھی ڈرائیوروں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی توقع ہے، جو پلیٹ فارم کی بڑھتی ہوئی قومی رسائی اور کوآپریٹو پر مبنی نقل و حرکت کے ماڈل میں ڈرائیوروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر کنجراپورہ اما موہن نائیڈو نے نئی دہلی میں ڈرون ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کل پرزوں کی تیاری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس جائزے میں تکنیکی ترقی، موجودہ چیلنجز اور ڈرون R&D میں ابھرتے ہوئے مواقع، مقامی سطح پر کچھ پرزوں کی تیاری اور ملک میں مجموعی طور پر ڈرون ماحولیاتی نظام کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سینئر حکام نے ہوابازی کے وزیر کو جاری اقدامات، نجی شعبے کی شرکت اور بین وزارتی رابطہ کاری کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد ملک کی ڈرون کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ بھارت تیزی سے 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈرون مارکیٹ بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں مقامی ٹیکنالوجی پر کلیدی زور دیا جا رہا ہے۔ دہلی میٹرو دارالحکومت کی لائف لائن ہے، لیکن اس لائف لائن کا تیسرا مرحلہ آسان نہیں تھا۔ گنجان علاقے، حصول اراضی کے مسائل، عدالتی معاملات اور مرکزی ریاستی تال میل کے چیلنجز۔ دہلی MRTS فیز 3 ایک ایسا پروجیکٹ جو پرگتی منچ کی بر وقت مداخلت اور نگرانی کی بدولت آخرکار اپنی تکمیل کو پہنچا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دلی ماس ریپڈ
ट्रांजिट सिस्टम का तीसरा मरहला साल 2011-12 में मरकजी हुकूमत की मंजूरी के साथ शुरू हुआ। रिहाइश और शहरी मामलात की वजारत की निगरानी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मरहले में तकरीबन 122 किलोमीटर नए मेट्रो कॉरिडोर और 28 नए स्टेशनों की तामीर की मंसूबाबंदी की गई, जिसका तखमीना तकरीबन 38,585 करोड़ रुपये था। फेज 3 का मकसद दिल्ली की राजधानी खित्ते तक पहुंचाना था। बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और नजफगढ़ जैसे इलाकों तक मेट्रो की वसअत इस मरहले की खास बात रही। हालांकि तीसरे मरहले का अमल दरामद गुज़श्ता मराहिल से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ। ये गंजान शहरी आबादी और गैर शहरी इलाकों से गुजरता था। तामीर को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जहां जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए, आबादकारी के मसाइल और जारी कानूनी तनाज़ात तामीर में बड़ी रुकावटें खड़ी की। वायलेट लाइन के बल्लभगढ़ तौसी पर मरकजी और हरियाणा हुकूमतों के दरमियान जमीन के हुसूल और लागत की तकसीम के मसाइल तवील अरसे तक उलझे रहे। दरियासना मुंडका बहादुरगढ़ राहदारी पर निजी जमीन से मुताल्लिक कानूनी चाराजोई और अदालत के हुक्म इम्तनाई ने काम को अमली तौर पर रोक दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी जैसे गंजान आबादी वाले इलाकों में सही रास्ता और बहाली एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभरा। 108 प्लॉटों और 354 प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों की मौजूदगी की वजह से तामीराती काम तवील अरसे तक तात्तुल का शिकार रहा। इन चैलेंजेस को देखते हुए 27 मई 2015 को प्रगति मंच के तहत दिल्ली MRTS में फेज 3 की सदारत वजीर आजम ने की थी। इस जायजे ने मरकजी हुकूमत, हरियाणा हुकूमत और अमल दरामद करने वाली एजेंसी को एक मुत्तहिद निगरानी फ्रेमवर्क के तहत कर दिया। वज़ीर आज़म ने ज़मीन के हुसूल में तेज़ी लाने, ज़ेर इल्तिफ़ा मंजूरियों के हल और लागत की तकसीम को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। पेशरफ्त के जायजे के बाद PMG पोर्टल पर मुसलसल निगरानी की गई। हरियाणा हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सदारत में कई जायज़ा मीटिंगें हुई, जिसके नतीजे में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिफ़ा कानूनी चाराजोई का हल निकाला गया। अदालत के हुक्म इम्तनाई को हटा दिया गया और ज़मीन DMRC के हवाले कर दी गई और तात्तुल का शिकार तामीरात दोबारा शुरू हो गई। दिल्ली के अंदर भी DMRC, DDA और PWD के दरमियान तालमेल के जरिए त्रिलोकपुरी जैसे हसास इलाकों में बहाली और सफबंदी के मसाइल को हल किया गया। तामीर को तेज करने के लिए मुंडका बहादुरगढ़ डपू लाइन पर और सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत के साथ टेक्निकी हल भी तय पाए गए। बर वक्त मदाखलत और मुसलसल NHAI की निगरानी के नतीजे में प्रोजेक्ट का अमल शुरू हो गया। 2018 में बल्लभगढ़ तक वायलेट लाइन की तौसी का आगाज हुआ और इसके बाद फेज 3 के दीगर हिस्सों से भी मरहलावार तरीके से नाफिज होते गए और बिलाखिर अगस्त 2022 तक दिल्ली MRTS फेज 3 नेटवर्क 100% तक पूरा होकर पूरी तरह से काम करने लगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जायजा फोरम के नतीजे में मेट्रो प्रोजेक्टों में तेजी आई, जिससे दिल्ली को फरोग मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में रियासती इलेक्शन कमिश्नरों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के रियासती इलेक्शन कमिश्नरों की शिरकत मुतवक्की है। काबिल ज़िक्र है कि कॉन्फ्रेंस 25 साल से ज़ायद अरसे के बाद मुनक़िद हो रही है। आखिरी कौमी सेक कॉन्फ्रेंस 1999 में हुई थी। कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार करेंगे, जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी भी शिरकत करेंगे। CEC और इलेक्शन कमिश्नर इफ्तिताई इजलास में रियासती इलेक्शन कमिश्नरों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमीशन के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करना और इंतखाबी अमल को मज़ीद मजबूत बनाना है। मणिपुर कानून साज असम्बली का 12वां इजलास आज तलब किया गया है। इससे पहले नई तश्कील शुदा हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग कल रात वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला वाई खेमचंद सिंह की सदारत में हुई। ये मुलाकात सिंह के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के तकरीबन 1 घंटे बाद हुई।
دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو 4 دن کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ اس دوران اس سے بڑے پیمانے پر پوچھ گچھ کی جائے گی، جس سے دہلی بم دھماکہ کیس سے متعلق کئی انکشافات ہو سکتے ہیں۔ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین جواد احمد صدیقی، جو دہلی بم دھماکہ کیس کے دوران خبروں میں رہے تھے، کو بدھ کو دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا۔ کرائم برانچ کی ٹیم نے جواد احمد کو گرفتار کر کے 4 دن کی تحویل میں لے لیا۔ اس گرفتاری کے ساتھ ہی دہلی پولیس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی کارروائی اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کی شکایات کے بعد الفلاح پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ UGC کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے کرائم برانچ نے صدیقی کے خلاف دھوکہ دہی اور متعلقہ جرائم کے الزام میں 2 الگ الگ FIR درج کی تھی۔ اور اب پیش ہے دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اردو اخبارات کے جائزے میں دیکھتے ہیں، انقلاب نے اپنے اہم خبر کی سرخی صفحہ اول پر اس طرح بنائی ہے: حکومت نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کو تاریخی قرار دیا، معاہدے سے ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کی سمت میں تقویت ملے گی، مرکزی وزیر پیوش گوئل۔ دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: منی پور میں BJP نے پھر حکومت بنائی، کھیم چند وزیر اعلیٰ۔ کوکی سماج سے تعلق رکھنے والی نیمچا گپن نے ریاست کی پہلی خاتون نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا، وزیر اعظم مودی نے مبارکباد پیش کی۔ جائزے لیں گے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کا، اس نے اپنی اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ، صحت کی جانچ اور ٹیکہ کاری کا آغاز، 18 اپریل سے حجاج کی روانگی شروع ہوگی۔ وہیں دوسری خبر کی اہم سرخی اس طرح ہے: جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تیر اندازی کی ٹیم 46ویں دہلی اسٹیٹ تیر اندازی چیمپئن شپ 2025-26 میں اسٹیٹ چیمپئن بنی۔ تو ناظرین، یہ تھا اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ چلتے ہیں بین الاقوامی خبر کی طرف۔ بھارت اور کرغزستان کے درمیان مشترکہ خصوصی افواج کی مشق خنجر کا 13واں ایڈیشن آسام کے میسا ماری میں شروع ہو گیا ہے۔ 4 فروری کو شروع ہونے والی یہ مشق 17 فروری تک جاری رہے گی۔ بھارت اور کرغزستان کی مشترکہ خصوصی افواج کی مشق خنجر ہر سال دونوں ممالک میں باری باری منعقد کی جاتی ہے۔ اس کا آخری ایڈیشن مارچ 2025 میں کرغزستان میں ہوا تھا۔ بھارتی فوج اس مشق میں پیراشوٹ ریجمنٹ کے 20 فوجیوں کے ساتھ حصہ لے رہی ہے، جبکہ کرغزستان کی نمائندگی البیرس اسپیشل فورسز بریگیڈ کر رہی ہے۔ مشق کا مقصد شہری اور پہاڑی علاقوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور خصوصی دستوں کی کارروائیوں سے متعلق تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ مشق دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ امریکہ اور ایران نے بڑھتی کشیدگی کے درمیان مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک کے حکام جمعہ 6 فروری کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں مذاکرات کریں گے۔ تاہم مذاکرات کے ایجنڈے پر اختلافات برقرار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات اس کے جوہری پروگرام تک محدود ہوں گے، جبکہ امریکہ اس کے میزائل پروگرام، علاقائی گروپوں کی حمایت اور انسانی حقوق جیسے مسائل کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان بین الاقوامی برادری کی ان مذاکرات پر گہری نظر ہے۔ اور کھیل کی خبروں میں، بھارت 10ویں بار انڈر 19 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت انڈر 19 ٹیم نے ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے فیصل شنوزادہ کے 110 رن اور عزیز اللہ نیازی 101 کی سینچریوں کی مدد سے 310 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے دیپیش اور کنشک چوہان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 313 رنز کے جواب میں بھارتی ٹیم نے اسلامی بلے باز
ایرون جارج کی 115 رنز کی اننگز کی بدولت 3 وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کی۔ بھارت کی جانب سے ویبھو سوریہ ونشی نے 68 اور کپتان آیوش مہاترے نے 62 رنز بنائے۔ ٹائٹل کی جنگ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 6 فروری کو ہوگی۔ یہ انڈر 19 ٹورنامنٹ میں بھارت کا 10واں فائنل ہوگا۔ ویمنز پریمیم لیگ 2026 کا فائنل آج رائل چیلنجرز بنگلور اور دہلی کیپٹلز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ وڈودرا کے کوڈامبی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آر سی بی نے 2024 میں پہلی بار ٹرافی جیت کر تاریخ رقم کی تھی اور اب وہ دوسری بار فائنل میں ہے، جبکہ دہلی کیپٹلز مسلسل چوتھی بار فائنل مقابلے میں پہنچ رہا ہے اور اب بھی اپنے پہلے ٹائٹل کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ اور موسم کا حال آپ نے دیکھا۔ خبرنامے کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، آداب۔